قرآن کریم کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے وہ بازاروں میں نہیں، وہ گلیوں میں نہیں، وہ بیٹھکوں میں نہیں، بلکہ آج کی ذہین قوتیں، آج کی ذہین طاقتیں قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ ذہین طاقتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے گلیوں بازاروں میں قرآن کریم کے خلاف بولا جاتا تھا، اور آج قرآن کریم کے خلاف اللہ اکبر پوری میڈیا قرآن کریم کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے قرآن کریم کو دہشت گردی کی معاذ اللہ کتاب کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کتاب دہشت پھیلاتی ہو، جو کتاب تفریق پیدا کرتی ہو، جو کتاب ظلم پھیلاتی ہو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے غلاموں کی شان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ بھی سماعت کر لیں۔ دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ماشاءاللہ، آمین آمین۔ دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط، دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارہ طیبہ فقط، اور اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا، یعنی کربلا میں اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا ہے، وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آگے کہتے ہیں غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کاش مل جائے مجھے حسنین کے در کا، حسنین کے در کا صدقہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے، میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط۔ اور پڑھ لیا کلمہ عمر نے ہو گئے دل سے فدا، پڑھ لیا کلمہ عمر نے ہو گئے دل سے فدا، جس گھڑی دیکھا رسول پاک کا چہرہ فقط، جس گھڑی دیکھا رسول پاک کا چہرہ فقط۔ حضرات، آج مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں قرآن کریم کو سکھانے کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک مدرسے کا آغاز کیا گیا، ایک مدرسہ کھولا گیا، ایک ادارہ کھولا گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یقیناً دنیاوی ذہن رکھنے والے حضرات اس کارنامے کو چھوٹا کارنامہ سمجھیں گے جو ہمارے عزیز قاری غزالی صاحب نے۔ ارے بھائی، آپ حضرات حلیم وغیرہ یا جس وجہ سے بھی آپ شور مچا رہے ہیں بہت غلط بات ہے۔ ادھر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ شور مچا رہے ہیں، تمام پوری پبلک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، تو بجائے مہربانی فوراً بند کر دیں، اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ ادھر سے سارے لوگ ادھر آ جائیں۔ ابھی کچھ جگہ بھی خالی ہے، کچھ کرسیاں بھی خالی نظر آ رہی ہیں، تو اور جو لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں تو بہتر ہوگا، چونکہ ادھر کافی کوہرا بھی ہے اور سردی بھی لگ رہی ہوگی آپ حضرات کو۔ تو شور بالکل بند کر دیں آپ حضرات، اللہ کے واسطے شور بند کر دیں۔ تو حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں ایک مدرسہ کھولا گیا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے، اور یہ کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے بڑے عزیز حضرت قاری غزالی صاحب نے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ دنیاوی ذہن رکھنے والے حضرات اگر سے اسے بڑا چھوٹا سمجھیں، ایک چھوٹا سا مدرسہ کھلا ہے، ایک مکتب کھلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور بہت بڑا
بہت بڑا کام ہے، یہ تاریخی کام ہے، اس لیے آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو گیا ہے یہ کام۔ قرآن کریم کی تعلیم کا ادارہ یہ اور زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، پہلے بھی قرآن کریم کے خلاف بولا جاتا تھا، پہلے بھی قرآن کریم کو دہشت گردی کی کتاب کہا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اور پہلے دور میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، قرآن کریم کو قرآن کریم کو ایک جھوٹی کتاب، یہ جادوئی کتاب کہا جاتا تھا، تو پہلے مکے کی گلیوں میں کہا جاتا تھا، مکے کے بازاروں میں کہا جاتا تھا، پہلے بیٹھکوں پہ بیٹھ کر کے کہا جاتا تھا، لیکن آج ایسے دور میں اگر کوئی قرآن کریم کی آواز لے کے اٹھتا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، تو بتاؤ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے یا بہت بڑا کارنامہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن کے خلاف جتنا بولا جائے، قرآن کے خلاف جتنا کہا جائے، قرآن کو جتنا دہشت گردی کی کتاب کہنے والے وجود میں آئے، لیکن اللہ اکبر، قرآن کریم کا یہ اعجاز، قرآن کریم کا یہ معجزہ آج بھی روز روشن کی طرح اور پوری تابناکی کے ساتھ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ابھر رہا ہے کہ لوگ لاکھ کہیں کہ قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے 10-10 سال کے بچے، 8-8 سال کے بچے قرآن کریم کو پورے 30 پاروں سمیت اپنے ذہن و دماغ میں بساتے نظر آ رہے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، برکت قرآن، رفعت قرآن، جلسہ تجوید القرآن، زندہ باد۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور میں تو کہوں گا کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کی تعداد میں ہے مسلمان، 1 ارب 40 کروڑ یا 1 ارب 80 کروڑ کی تعداد میں مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر جو دنیا میں آبادی پائی جاتی ہے وہ عیسائیوں کی، کرسچن حضرات کی پائی جاتی ہے، اور کرسچن حضرات کے پاس جو کتاب ہے وہ توریت ہے، جسے آج وہ انجیل ہے، جسے آج وہ جو ہے بائبل کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور بائبل کو ملا لیا جائے تو وہ ضخامت جو ہے اس کی وہ قرآن کریم کے برابر ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ اب میں قرآن کریم کا اعجاز آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ہیں، مسلمان ہم سے کم ہیں، اس کے باوجود میں پوری دنیا کے انجیل کے ماننے والوں کو، یعنی آج کی بائبل کے ماننے والوں کو، انجیل کے ماننے والوں کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ماننے والوں کو، بلکہ پاپا اعظم کو جو ویٹیکن کی سرزمین پر بیٹھتا ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم اگرچہ سب سے بڑی تعداد میں ہو، لیکن پوری دنیا سے، اپنی پوری برادری سے ایک ایسا بندہ نہیں لا سکتے جو پوری انجیل کو زبانی پڑھ کر کے سنا دے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی، اگر دنیا کے پیمانے پر دیکھا جائے تو کروڑوں سے زیادہ ایسے 10-10 سال کے حافظ مل جائیں گے جو پورے قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں 30 پاروں سمیت سناتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور کیوں نہ ہو، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں، انہیں تختیوں پہ لکھا جاتا ہے، کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے، پریسوں میں چھپتی ہیں وہ کتابیں، انہیں مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، تبدیلیاں ان کے درمیان ان کے اندر کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم کے اندر تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی، قرآن کریم کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی آلٹریشن نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم صرف کاغذوں پہ نہیں لکھا جاتا، قرآن کریم صرف پریسوں میں نہیں چھپتا، قرآن کریم جو ہے وہ صرف تختیوں پہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، اللہ نے ایک ایسا نظام جاری کیا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے حافظوں کے سینوں پہ لکھ دیا، حافظوں کے سینوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ توریت کو نازل کرنے والا بھی اللہ،
इंजील को भेजने वाला भी अल्लाह, जबूर भी अल्लाह की किताब। तो पता चला कि जबूर भी अल्लाह का कलाम, तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम। सवाल पैदा हुआ, जब ये अल्लाह का कलाम है तो इंजील को बदल कैसे दिया गया? जब तौरात अल्लाह का कलाम है तो तौरात को बदल कैसे दिया गया? जब जबूर अल्लाह का कलाम है तो जबूर को बदल कैसे दिया? अल्लाह के कलाम को दुनिया वालों ने बदल कैसे दिया? तो जवाब ये है, बात ये थी कि बदल इसलिए दिया कि दुनिया में जितनी किताबें आई हैं, चूंकि इंजील आई, तौरात आई, जबूर आई, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत में ये बात थी कि एक किताब आएगी, अगर उसे बदला जाएगा दूसरी किताब आ जाएगी, दूसरी को बदला जाएगा तीसरी आ जाएगी, एक नबी की सीरत को बदला जाएगा, जिंदगी को बदला जाएगा, दूसरा नबी आ जाएगा, दाऊद की जिंदगी को बदला जाएगा, सुलेमान आ जाएंगे, सुलेमान की जिंदगी को बदला जाएगा, कोई और नबी आ जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने ये फैसला किया कि अब जो किताब, जो नबी जा रहा है उसकी सीरत को नहीं बदला जा सकता, अब जो कुरान जा रहा है, अब जो किताब मैं नाजिल करने वाला हूं उस किताब को बदला नहीं जाएगा, उस किताब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उस किताब के बाद कोई और किताब नहीं आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया, उस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया। दुनिया के दुनिया में किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने या किसी दुनियादार ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया। वो इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान करीम को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता चल गया कि दुनिया की दूसरी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, इसलिए उन्हें बदल दिया गया। इस किताब का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इसलिए इसे बदला नहीं जा सका और न क़यामत तक बदला जा सकेगा। कैसे? ये दावा नहीं है, मेरा दलील भी है। देख लो 1400 साल से लेकर आज तक, कसम खुदा की, कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था आज भी वैसा मौजूद है। कुरान करीम के न किसी ज़बर को बदला गया है, न ज़ेर को बदला गया है, न तशदीद को बदला गया है, न किसी सुकून को बदला गया है, न किसी आयत को बदला गया है। कुरान करीम को, कसम खुदा की, कुरान करीम के न सुकूत को बदला गया है, न सकते को बदला गया है, न वक्फे को बदला गया है आज तक। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुरान करीम मेरे नबी के दौर में, कुरान करीम रसूल पाक के दौर में 7 क़िरातों में पढ़ा गया था। अल्लाह की कसम, आज भी 7 क़िरातों में पढ़ने वाले कारी दुनिया के हर शहर में नजर आ रहे हैं। ये कुरान करीम की शान है और कुरान करीम को बदला नहीं जा सकता। कोई अल्टरेशन, कोई चेंजिंग कुरान करीम के अंदर न हुई है और न क़यामत तक हो सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान करीम को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई हैं। कुरान करीम, मैंने कहा था ना कि कुरान करीम के खिलाफ आवाज आज भी उठाई गई और पहले भी उठाई गई थी। आओ मैं चंद मिनट के लिए आपको मक्के में ले चलूं। जब मक्के में कुरान करीम नाजिल हुआ, मेरे नबी के क़ल्ब अतहर पर जब कुरान करीम आया, अल्लाहु अकबर, आवाजें उठी। नबी को जादूगर कहा गया, कुरान करीम को जादुई किताब कहा गया। यहाँ तक के अरब के बॉर्डरों पर अबू जहल एंड कंपनी के लोग खड़े हो जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर से आने वाला ताजिर कहीं इनके पास ना चला जाए, कहीं इनकी बातों में ना आ जाए, कहीं हमारे मजहब को छोड़ ना दे। ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े शायर जिनका नाम है हजरत तुफैल इब्ने आमर दोसी, बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े अदीब थे अरबी जबान के। जब वो किसी काम से मक्के में आए, खुद ही बयान करते हैं कि मैं मक्के में आया। जब आए तो अबू जहल एंड कंपनी के लोग पहुंच गए उनके पास और कहने लगे, ए तुफैल इब्ने आमर दोसी, हम जानते हैं कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, तुम बहुत बड़े अदीब हो, बहुत अरबी जबान की नजाकतों को समझने वाले हो। ए हमारे भाई, यहाँ एक आदमी आया है, यहाँ एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है और तुम उसके पास मत चले जाना। वो बहुत बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह, वो जो उसके पास चला जाता है उसी का हो जाता है। वो भाई भाई में झगड़ा गला दिया करता है, वो माँ बेटी में झगड़ा गला दिया करता है, वो जो है दोस्त को जुदा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा कर देता है। तुम उसके पास मत चले जाना। तो हजरत तुफैल इब्ने आमर दोसी कहते हैं, बाद में बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने अपने कानों में रुई ठूंस ली। जब मैं हरम शरीफ के पास से गुजरता तो कानों में
روئی ہوتی کہیں میرے کانوں میں ان کی آواز نہ آ جائے. ایک دن میں گزر رہا تھا, نماز ہو رہی تھی, مسلمانوں کے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے, میرے کانوں میں روئی ٹھوسنے کے باوجود تھوڑی سی آواز قرآن کریم کی آ گئی, اللہ کے قرآن کی آ گئی. پھر میں نے روئی کو نکال دیا. میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں نے سوچا میں تو عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے والا ہوں, میں تو عربی زبان کی لطافتوں کو سمجھنے والا ہوں, میں تو شعر و شاعری کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہوں. آخر وہ کون سا کلام ہے کہ جو مجھے دھوکہ دے دے گا؟ آخر وہ کیسا کلام ہے کہ جس کو میں نہ سمجھ سکوں گا, جس کی نزاکتوں کو اور جس کی لطافتوں کو اور جس کی باریکیوں کو یہ طفیل ابن عمرو دوسی نہ سمجھ سکے؟ وہ کلام کون سا ہے؟ اللہ اکبر. طفیل ابن عمرو دوسی نے اپنی روئی کو کانوں سے نکالا ہے اور پہنچ گئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں. کس کی؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں. طفیل حدیث کا مفہوم ہے, طفیل ابن عمرو دوسی کے کانوں میں قرآن کریم کی جب آواز ٹکرائی ہے, قرآن کریم کی آواز آئی ہے کانوں میں, رس گھل گیا ہے. اللہ اکبر. کان جو ہے وہ چاشنی سے بھر گئے ہیں. اور طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا تھا, اللہ اکبر, یہ لوگ تو کہا کرتے تھے یہ کوئی جادوئی کلام ہے, یہ کوئی جادوئی آواز ہے, آپ کسی جادو کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے بہت کلام سنے ہیں, بہت شاعری کی ہے, عربی زبان کے بڑے بڑے قصیدے دیکھے ہیں, سنے بھی ہیں, لیکن آج تک اللہ اکبر, اللہ کی قسم, میں نے ایسا کوئی کلام نہیں سنا. اور میں تو کہتا ہوں ایسا کلام کسی دنیا دار کا ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ یہ کلام تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, برکت قرآن, ادارہ تجوید القرآن, جلسہ تجوید القرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور طفیل ابن عمرو دوسی ایسے دیوانے ہوئے, کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھائیے. رسول کائنات نے پڑھا دیا, پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت سے میں نے بہت شاعری کی ہے, بہت سا کلام پڑھا ہے, بہت عربی پڑھی ہے, لیکن آج کے بعد اگر میری زبان سے نکلے گا تو قرآن پاک نکلے گا. آج سے اس کلام کے علاوہ کسی اور کلام کی تبلیغ نہ کروں گا. اللہ اکبر. تو یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ تاثیر پیدا کرنے والا کلام ہے. اس لیے قرآن کریم کا ادارہ قائم کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بلکہ بہت بڑی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے. حضرت قاری غزالی صاحب ہمارے دوست, کہ انہوں نے ایک ایسے محلے میں کہ جہاں زیادہ تر چونکہ کم پڑھے لکھے لوگ, یعنی جو ہے قرآن کریم کی تعلیم بچے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہاں ادارہ قائم کیا ہے تاکہ بچے قرآن کریم پڑھ لیں, اللہ کا کلام سمجھ لیں. اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن کریم کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ وہ جس زبان پر جاری ہو جائے اللہ تعالیٰ اس زبان میں مٹھاس اور شیرینی پیدا کر دیا. اس لیے میرے دوستو, بہت اچھا قرآن کریم کو سیکھو, قرآن کریم کو سکھاؤ. قرآن کریم بہت اعلیٰ کتاب ہے. اور پتہ ہے یہ حافظ قرآن, اگرچہ دنیا والے حافظ قرآن کو کچھ نہ سمجھیں, لیکن پتہ ہے یہ حافظ قرآن کتنا مقدس ہوتا ہے, کتنا معظم ہوتا ہے, کتنے مرتبے والا ہوتا ہے. ایک دو حدیث میں آپ کو سناؤں. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کسی کے ٹخنوں تک پسینہ, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ, کسی کی پیشانی تک پسینہ, کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگ رہا ہوگا. ایسے عالم میں اللہ اکبر جب سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت ایک حافظ قرآن بھی اپنی قبر سے نکلے گا. اس کے سامنے ایک کمزور دبلا پتلا شخص آئے گا, اس کا چہرہ متغیر ہوگا. حدیث پاک میں ہے اس کا چہرہ متغیر ہوگا. وہ حافظ قرآن سے کہے گا, اے حافظ قرآن بتا تو حافظ قرآن سے کہے گا بتا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ حافظ قرآن کہے گا میں تو نہیں پہچانا. تو وہ کہے گا مفہوم حدیث کا, وہ کہے گا کہ اے حافظ قرآن سن, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں وہ ہوں جو تجھے رات کو جگاتا تھا, تو خود اور تجھے قرآن کی تلاوت کراتا تھا. صبح اٹھتا تھا تو قرآن کی تلاوت